السلام علیکم ناظرین، جہاندیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ڈیل کی خبریں چل رہی ہیں۔ یہ ڈیل کیا ہے، کس سے ہوئی، یہ کیا کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ دوسرا موضوع پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہی خبر ہے کہ ان کو ایک سیاسی اتحادی جماعت مل گئی ہے جس میں وہ شمولیت اختیار کر کے وہ ریزرو سیٹس حاصل کرنے کی اب کوشش کر رہی ہے۔ لیکن کیا محض یہ کافی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی قانونی سکم نہیں رہے گا اور پاکستان تحریک انصاف کو ریزرو سیٹس مل جائیں گی؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو اس کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ اپڈیٹ یہ ہے کہ اسلام آباد کی جو 3 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی کینڈیڈیٹس کی کامیابی کے حوالے سے نوٹیفیکیشنز جاری ہوئے تھے، وہ نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ سسپینڈ ہو گئے ہیں عرضی طور کے اوپر۔ ابھی کیس کنکلوڈ ہوگا، چلے گا اور پھر اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو اس معاملے کے اوپر اب ایک چیز بہرحال یہ اہم ہے کہ ان کیسز کا جلد فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس پہ اگر جلد فیصلہ ہوگا تو یہ اچھی چیز اس لیے ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ یہاں پہ الیکشن میٹرز میں ریگنگ کے ایشوز کے اوپر 5 سال کے اوپر لوگ سٹے پہ چلتے رہے، چاہے وہ قاسم سوری ہو یا کوئی اور ہو، اور پھر 5 سال کے سٹے کے بعد جو ہے اسمبلی مدت ختم ہو گئی اور اس کے باوجود کیس پینڈنگ رہا۔ تو اس طرح کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ امید کی جا سکتی ہے کہ عدلیہ جتنی بھی کمپلینٹس ہیں، چاہے وہ صوبائی حلقے ہیں، قومی حلقے ہیں، اس کو جلد از جلد ڈیسائیڈ کیا جائے گا۔ اچھا، اب آتے ہیں اتحاد کے اوپر۔ سنی اتحاد کونسل کا کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے اتحاد کیا ہے، اور اب کوشش ان کی یہی ہے کہ ہمیں ریزرو سیٹس مل جائیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ سرٹیفکیٹس بھی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیے گئے ہیں، اور 6 سالہ پرانا اتحاد ہے جناب۔ یہ کہا ہے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ کی جانب سے، اور یہ وہی سنی اتحاد کونسل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً مئی 2018 میں جب میاں محمد نواز شریف لاہور میں جامعہ نعیمیہ میں گئے تو اس وقت میاں محمد نواز شریف کے اوپر جوتا اچھالا گیا۔ یہ وہ وقت تھا پاکستان میں جب ٹی ایل پی پروٹیسٹ پہ تھی، اور ٹی ایل پی کے حوالے سے جو کچھ ہوا وہ ہم نے دیکھا۔ سپریم کورٹ تک یہ معاملہ آیا، اور وہاں سے چیزیں پھر جو ہے وہ سامنے آئیں۔ اس معاملے کے اوپر آلریڈی ایک کمیشن بھی کام کر رہا ہے، اور اس کمیشن میں فیض حمید کو بھی بلایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس وقت کا جو ٹی ایل پی کا دھرنا تھا اس کے مقاصد کچھ اور تھے۔ اس حوالے سے قاضی فائز صاحب نے ایک فیصلہ لکھا، اس کی وجہ سے ان کو ایک صدارتی ریفرنس کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ جو نواز شریف کے اوپر جوتا پھینکنے والا واقعہ تھا، اس پہ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز، چاہے وہ سیاسی جماعتیں تھیں یا مذہبی جماعتیں تھیں، انہوں نے اس واقعے کی مذمت کی، لیکن یہ سنی اتحاد کونسل ہی تھی جنہوں نے جو ہے وہ اس واقعے کی سپورٹ کی تھی۔ تو اب قانونی طور کے اوپر اگر ہم بات کریں تو اب یہ معاملہ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ اتنا آسان یا سادہ نہیں ہے۔ شاید یہ لیٹیگیشن میں جائے اور عدالتوں میں ہی جا کے یہ ایشو ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا ان امیدواران کو، پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ ہیں، کیا ان کو انتخابی نشان جو ان کے پاس نہیں تھا تو کیا اب ان کو ریزرو سیٹس ملنی ہیں یا نہیں ملنی۔ تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی کورٹس میں ہی، ہائی کورٹس میں، یا وہ پھر اس کے بعد وہاں سے ہوتا ہوا یہ سپریم کورٹ ہی آئے گا، اور پھر وہاں سے ہی اس معاملے کو کہیں نہ کہیں ڈیسائیڈ ہونا ہے۔ دوسری جانب حکومت سازی کے حوالے سے پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں کے ساتھ روابط، دوسری جانب مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ گفت و شنید ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھیں، کہا جا رہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی جلد ہی کوئی اہم پیش رفت ہوگی اور کچھ چیزیں طے ہونے جا رہی ہیں۔ اچھا جی، پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو پہلے روپوش تھے وہ اچانک سے منظر عام پہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ اس کے اوپر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ عمر ایوب صاحب 9 مئی کے واقعات کے بعد
مکمل طور کے اوپر غائب تھے، روپوش تھے، کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا کہاں پہ تھے۔ لیکن پھر جیسے ہی ان کا نام آیا ایز اے امیدوار پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہ وہ تحریک انصاف کے امیدوار ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے ایک حفاظتی ضمانت کروائی اور پھر اس کے بعد اب وہ بڑی آسانی کے ساتھ پریس کانفرنسز کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور کافی پی ٹی آئی میں کافی متحرک بھی نظر آ رہے ہیں۔ ایک ویڈیو اور ہی چند گھنٹے پہلے منظر عام پہ آئی فیصل جاوید کی۔ یہ فیصل جاوید پی ٹی آئی کے دور میں سینیٹر رہے اور اس سے پہلے بیسکلی یہ اسٹیج کی ذمہ داریاں نبھاتے تھے جب عمران خان اپوزیشن میں تھے، یا جو دھرنا ہوا ڈی چوک میں، اور وہ خیر کہانی تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ دھرنا کیا تھا، تو اس میں بھی وہ اسٹیج سیکرٹری کے ایک طور کے اوپر ذمہ داریاں ادا کرتے تھے، تو وہ اچانک منظر عام پہ آئے اور اب وہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے وہ پوری قیادت جو کہیں نہ کہیں روپوش تھی، اب وہ آہستہ آہستہ منظر عام پہ آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہی حکومت بنائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے حوالے سے جو امیدوار ہیں علی امین گنڈا پور، اس حوالے سے کافی زیادہ ڈسکشن ہو رہی ہے، بہت زیادہ ڈیبیٹس، میڈیا ٹاکس، یہ باتیں چل رہی ہیں کہ کیا علی امین گنڈا پور ہی امیدوار ہوں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، یا امیدوار چینج ہوں گے۔ تو یہ کچھ صورتحال ہے جو بہت تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں، ڈسکشنز ہو رہی ہیں۔ جہاں تک پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اگر ہم بات کریں کہ ان کے درمیان جو ابھی تک کے مذاکرات ہیں اس میں وزارتوں کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، تاہم پاکستان پیپلز پارٹی اوپنلی یہ بات تو کہہ رہی ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وزیر اعظم کے، ان کو ہم ووٹ دیں گے۔ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی یہ کلیئر کیا گیا ہے کہ ان کے امیدوار شہباز شریف ہوں گے۔ وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے مریم نواز صاحبہ امیدوار ہیں۔ پنجاب میں بڑی صورتحال کلیئر ہے، پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے، اور دوسری جانب مرکز میں بھی اگر مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، جیسے اب نام شہباز شریف کا ہے جی کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، تو ایسی صورتحال میں پھر کیا صورتحال بنتی ہے اور کس طرح کے سخت فیصلے جو حکومت کرے گی، تو کیا اس سے مسلم لیگ نون کو سیاسی طور کے اوپر مزید نقصان ہوگا یا نہیں، یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے بھی جب 16 ماہ کی بی ڈی ایم کی حکومت تھی تو اس پہ بھی کافی زیادہ تنقید ہوئی، لیکن ایک بیانیہ رہا اس اتحادی حکومت کا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کے لیے یہ حکومت لی ہے اور اس طرح کے فیصلے کیے ہیں۔ لیکن پھر جب ووٹ کی باری آئی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک ایلیمنٹ یہ ضرور تھا 16 مہینوں کی پی ڈی ایم کی حکومت کا۔ تو لیٹس سی دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔